اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے کی آج یہ 25ویں جو ہے وہ نشست ہے۔ اس میں ہم لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے مدارج، تفسیر قرآن کے درجات، ٹھیک ہے نا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، پانچواں درجہ۔ تو یہ بتدریج ہے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ یہ پہلا اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر دوسرا نہیں ہوگا تو پھر تیسرا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کے ساتھ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، پہلے کے ساتھ دوسرا اور تیسرا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلا جو درجہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہے تفسیر القرآنی بالقرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر قرآن سے ہی بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو تو کیا کرو، تم خوب خوشیاں مناؤ، اور رحمت ہو تو ہم نے کہا رحمت کیا ہے، تو ایک اور جگہ پر، ایک اور مقام پر، ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو معلوم چل گیا کہ رحمت کون ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ اور بھی رحمتیں ہیں لیکن یہ کہ اس سے یہ معلوم چلا۔ پھر اس طرح سے اگر یہ والا اگر حصہ نہ ہو اور یہ والا جو ہے نا وہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد جو رجوع کرنے کا جو موقع ہے اور رجوع کرنا جہاں پہ چاہیے تو وہ ہے حدیث مبارکہ، یعنی اس کو کہیں گے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا دوسرا درجہ ہے، تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے کرنا۔ یہ کیسے ہوگا، یہ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ رفعنا لک ذکرک، کیا فرمایا، رفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ تو اب یہاں پر رفعت ذکر کی بلندی کے عالم کیا ہے، اس کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ بھئی کتنا بلند کیا ہے، کس حد تک بلند کیا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین آئے، اور حضرت جبریل امین نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کس حد تک بلند فرما دیا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اس حد تک بلند فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو المختصر یہ کہ یہ ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے، اور بھی کئی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہو جائے گی تفسیر القرآن بالحدیث۔ اگر تفسیر القرآن بالقرآن نہ ملے، اگر تفسیر القرآن بالحدیث بھی نہ ملے تو پھر اب آپ کیا کریں گے، اب ہوگا تفسیر القرآنی بآثار الصحابہ، یعنی آثار صحابہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ہے نا وہ جو انہوں کے جو چیزیں ہیں ان کو آپ جو ہے وہ لیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال سے کی جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور انور میں باقاعدہ طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود جو ہے وہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سیکھی ہے۔ تو لہذا اگر وہاں نہ ملے تو پھر آپ کریں گے کہاں، صحابہ کے پاس۔ اگر صحابہ کے پاس نہ ہو تو پھر یہ چوتھا درجہ ہے، چوتھا درجہ، اور وہ ہے تفسیر القرآن بآثار التابعین، تابعین کے پاس جائیں گے اور پھر تابعین کے اقوال لیں گے۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے تفسیر سیکھی ہے جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آخری درجہ ہے، آخری درجہ، اور وہ ہے تفسیر القرآن باللغت العربیہ۔ لغت عربی لغت میں کئی سارے معانی موجود ہوتے ہیں ایک الفاظ کے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی لفظ پڑھتے ہیں عربی کا اور آپ کو اس کا مفہوم اور مطلب صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو مطلب پھر جو کم سے کم جو درجہ ہے، آپ جو ہے وہ لغت میں جاتے ہیں اور لغت میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کے ترجمے کی مناسبت سے آگے پیچھے سے جوڑ کر آپ جو ہے وہ موقع محل دیکھ کر آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا ترجمہ یا کوئی نہ کوئی تفسیر جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کہیں گے تفسیر القرآن باللغت العربیہ۔ تو یہ تقریباً پانچ جو ہے وہ یہ درجے ہیں نا، کہ ایک درجہ پہلا نہ ہو تو دوسرا نہ ہو تو تیسرا نہ ہو تو چوتھا، پھر اس طرح سے درجہ بدرجہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کو لیں گے۔ تو آج جو ہے وہ یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کل ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے یہیں اختتام پذیر کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔